جہاں عورتیں ہوں گی تو وہاں پہلی ہدایت کیا فرمائی؟ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں. یعنی پہلی بات جس کو غض بصر آپ کہتے ہیں. بھائی غض بصر اگر خاتون کو برقع پہنا دیا ہے تو ضرورت ہی کہاں رہ گئی؟ بہت اہم نقطہ. بند کر دیا ہے تو ضرورت ہی کہاں رہ گئی؟ اندر آپ جا ہی نہیں سکتے تو ضرورت کہاں رہ گئی؟ تو اصل میں عام زندگی پر اس طرح کی کوئی قدغن لگانا پیش نظر ہی نہیں ہے اس پروردگار کے. تو پہلی بات کہاں سے کہی؟ ان مردوں سے کہو جو ایمان لے آئے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، کہ اپنی آنکھوں پر پیرا بٹھائیں. یعنی لازماً دیکھیں گے اور پھر پیرا بٹھائیں. سامنے ہوں گی، دیکھیں گے تبھی ہوگا نا، ملنا ہوگا، بات کرنی ہوگی. یعنی آپ دفتر میں گئے ہیں، وہاں کوئی خاتون کام کر رہی ہے، گھر میں ہے وہاں کوئی خاتون کام کر رہی ہے، کہیں باہر ہیں تو وہاں کوئی چرواہی ہے جو بھیڑ بکریاں چرا رہی ہے، کوئی خاتون اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے. اس پوری زندگی کو سامنے رکھیں اور پھر رکھ کر دیکھیں کہ اس میں پہلی ہدایت کیا؟ یہی تو ہونی چاہیے تھی. یعنی گھر ہے تو اجازت لے کے جاؤ، اور نگاہ پڑنے کا مرحلہ آ گیا ہے تو غض بصر سے کام لو. اب غض بصر کیا ہے؟ یعنی یہ جو نگاہیں ہیں، نگاہوں میں حیا ہو اور مرد و عورت ایک دوسرے کے حسن و جمال سے آنکھیں سینکنے، خط و خال کا جائزہ لینے اور ایک دوسرے کو گھورنے سے پرہیز کریں تو اس حکم کا منشا یقیناً پورا ہو جاتا ہے. غض بصر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی نگاہیں پاؤں میں ہونی چاہیے اور ٹھوکر کھا کے گر جائیں. ٹھوکر کھا کے گریں گے نہیں. غض بصر اصل میں آنکھوں کے دیکھنے کے انداز پر پابندی ہے. اچھا. تو اس کو بیان کیا میں نے، اور یہ دوسرے اہل علم بھی اس کو ایسے ہی بیان کرتے ہیں. حد یہ ہے کہ مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی جو ہر وقت برقعی پہنانے پر اصرار کر رہے ہیں، وہ بھی غض بصر کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں. اس لیے کہ غض بصر عربیت کی روح سے اس کے علاوہ کسی اور معنی میں ہو نہیں سکتا. تو کیا مقصود ہے؟ یہ دیکھیے، پھر نگاہوں میں حیا ہو اور مرد و عورت ایک دوسرے کے حسن و جمال سے آنکھیں سینکنے، خط و خال کا جائزہ لینے اور ایک دوسرے کو گھورنے سے پرہیز کریں. یہ بری نگاہ ہے، بد نگاہی سے آپ بچائیں گے اپنے آپ کو تو اس حکم کا منشا یقیناً پورا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اس سے مقصود نہ دیکھنا یا ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہنا نہیں ہے. یہ عربیت کی روح سے اس کا مطلب یہی ہے. اس سے مقصود نہ دیکھنا یا ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہنا نہیں ہے، بلکہ نگاہ بھر کر نہ دیکھنا اور نگاہوں کو دیکھنے کے لیے بالکل آزاد نہ چھوڑ دینا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. اس طرح کا پہرا اگر نگاہوں پر نہ بٹھایا جائے، یعنی آدمی کی نگاہ یہ نگاہ نہیں ہے جو ضرورت کے وقت اٹھتی ہے، دیکھتے بھی ہیں، بات بھی کرتی. کوئی خاتون لیکچرر ہے، وہ آپ کو پڑھا رہی ہے، آپ کسی ہسپتال میں کام کر رہے ہیں، وہاں کسی کی طرف دیکھ رہے ہیں، کسی سے ملنے کے لیے گئے ہیں، کسی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آگے سب چیزیں مزید زیر بحث آ جائیں گی. تو اس موقع پر آپ کی نگاہ کیسی ہونی چاہیے؟ وہ خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے، وہ تاڑنے والی نہیں ہونی چاہیے، وہ گھورنے والی نہیں ہونی چاہیے. وہ ایک سادہ نگاہ ہونی چاہیے جیسی ہماری اپنی ماں بہنوں پر بھی اٹھتی ہے. تو یہ نگاہ ہے جس کی تلقین کی گئی. اس طرح کا پہرا اگر نگاہوں پر نہ بٹھایا جائے، یعنی اگر نگاہیں اس طرح آپ کے باطن کی پاکیزگی کی پابند نہ ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں یہ آنکھوں کی زنا ہے. اچھا، یہ ہے آنکھوں کی زنا جو کہا گیا، اسی کو بیان کیا گیا ہے. اس سے ابتدا ہو جائے تو شرم گاہ اسے پورا کر دیتی ہے یا پورا کرنے سے رہ جاتی ہے. یعنی پہلے فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، وہاں سے بات شروع ہوتی ہے. چنانچہ یہی نگاہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی ہے کہ اسے فوراً پھیر لینا چاہیے. یہ نگاہ ہے. آپ بد نگاہ ہو گئے ہیں تو پھر نگاہ پھیر لیجئے. آپ کا باطن اس ظاہری نگاہ کی کیفیت پر پابندی نہیں لگا سکا تو پھر نہ دیکھیے. تو حضور نے بڑی اعلیٰ بات کہی ہے. اگر آپ غور کریں ایسے روایتوں کو سمجھتے ہیں، یعنی قرآن ایک فریم طے کرتا ہے، ایک آپ کو کانسیپٹ دیتا ہے، اس کے اپلائیڈ معاملات میں وضاحت کرتے ہیں. تو پہلی بات یہ واضح ہو گئی. یہاں بھی ہم سب یہ دیکھیں کہ جب یہ کہا آپ نے فرمایا، اس نقطہ نظر کی تردید کی کہ یوں نہیں ہے کہ نظریں جھکا کے آپ چلتے رہیں اور ٹھوکر کھا کے گر جائیں. جو ہدایت قرآن نے دی ہے وہ تزکیے کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے کہ نظر تاڑنے والی نہ ہو. لیکن اگر اس سے ہم یہ حکم برآمد کریں کہ حکم ہی نیچے دیکھے چلنے کا دیا تو اس میں تو تزکیے کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی، یعنی وہ اصل بات ہی ختم ہو جاتی ہے اور اس سے ایک مزے کا خیز صورت پیدا ہو جاتی ہے. تو قرآن مجید کو اس کی عربیت کا لحاظ کر کے
یعنی جملہ کیا ہے، لفظ کیا استعمال کیا گیا ہے. اگر وہی بات کہنی ہوتی کہ تم نگاہیں ہی اپنی زمین پر گاڑ لو تو الفاظ ہی بالکل مختلف ہوتے. یعنی نگاہوں میں ایک پستی پیدا کرو، وہ حیا کی پستی ہے. لیکن اگر وہ حیا کی پستی نہیں پیدا ہوئی اور آنکھیں گاڑ دی ہیں، جیسے کہ وہ مشہور واقعے میں آیا حضور نے وہی پھیر دیا ایک آدمی کا، تو وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں وہ نگاہ ہے جس سے روکا گیا ہے. جب وہ نگاہ آپ نے پڑتی دیکھی تو پھر آپ نے کہا کہ پھیر لو اس بات کو. تو یہ پہلی بات فرمائی. اچھا، اب اس کے بعد دوسری بات کیا کہی؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. ذہن میں رہے یہ مسلمان مردوں کو خطاب کیا جا رہا ہے ابھی. اچھا، اگر یہ آگے عورتوں کو الگ خطاب نہ کیا جاتا تو خطاب دونوں کے لیے ہو جاتا. عربی زبان کا یہ اسلوب یاد رکھیے کہ جو اسالیب دونوں کے لیے ہوں گے یا عام ہوں گے وہ عام رہیں گے، الا یہ کہ کوئی تخصیص آ جائے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مردوں کو الگ خطاب کیا، عورتوں کو الگ خطاب کیا. تو مردوں کو خطاب کر کے پہلی بات یہ فرمائی کہ نگاہ میں یہ چیز ہونی چاہیے. اچھا، اب دوسری کیا فرمائیے؟ اور یہ سب سے اہم حکم ہے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اچھا، دلچسپ بات دیکھیے وہی کہ قرآن مجید کیسے کرتا ہے. اوپر آپ نے دیکھا کہ گھروں کے باہر سے سلام کرو، یہ اَزْکَىٰ لَکُمْ، یہاں پھر آ گیا ذَلِکَ أَزْکَىٰ لَکُمْ. وہاں بھی یہی تھا ذَلِکَ أَزْکَىٰ لَکُمْ، تزکیہ، پیوریفیکیشن سے. وہ یعنی اصل حکم کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. وہاں کیا تھا؟ اذیت، تکلیف، بہتان ترازی، اس کے نتیجے میں اللہ کو اذیت ہو رہی ہے، اللہ کے پیغمبر کو اذیت ہو رہی ہے. وہاں ساری چیز احزاب میں یہ تھی. یہاں کیا ہے؟ اَزْکَىٰ لَہُمْ، اَزْکَىٰ لَکُمْ، یہ تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون. تو اب آگے کیا فرمایا؟ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اے پیغمبر اپنے ماننے والوں کو ہدایت کرو کہ ان گھروں میں عورتیں ہوں تو اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے. یہ مردوں کو ہدایت فرمائی. اس کے بعد اب دلچسپ بات یہ دیکھیے کہ بالکل یہی الفاظ دہرا دیے اچھا، عورتوں کو خطاب کر کے. اچھا، یعنی تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ بات جس طرح مردوں کو کہی جا رہی ہے ویسے ہی عورتوں کو کہی جا رہی ہے. تو آپ نے اس کو پردے کا عنوان دینا تو کہیں مردوں کے لیے پردہ لازم کیا اللہ تعالیٰ. یعنی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں. کوئی نہیں، آداب بتائے جا رہے ہیں. یعنی آداب بتائے جا رہے ہیں کہ پہلی چیز کیا کہی؟ غض بصر سے کام لو، اپنی نگاہوں پر پیرا بٹھاؤ. دوسری کیا کہی؟ شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اب میں اس کی وضاحت کروں گا آگے کیونکہ وہ بہت اہم بات ہے، لیکن آگے سن لیجئے پہلے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اور ماننے والی عورتوں کو ہدایت کرو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو گویا دو باتیں کہیں، غض بصر، حفظ فروج. غض بصر نگاہوں میں پستی پیدا کرنا، نگاہوں کو بچا کر رکھنا، یعنی بد نگاہی سے بچ کے رہنا ٹھیک ایک، اور دوسرے کیا ہے؟ شرمگاہوں کی حفاظت کرنا. مردوں کو بھی کہا، عورتوں کو بھی کہا. اب شرمگاہوں سے حفاظت کرنے کی یہ کیا تعبیر ہے؟ تو آپ یہ دیکھیے، غور کیجئے اس بات کے اوپر کہ شرمگاہوں کو ڈھانپ کر رکھنا نہیں کہا، حفاظت کرنا. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ چند پتے جو ہیں اس کے اوپر رکھ لیں، نہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ایک بہت ہی جامع تعبیر ہے اصل میں اس سارے کلچر کی جو پیدا ہو جاتا ہے اس کے فوراً بعد. اگر آپ اس کو اس کی روح میں سمجھ لیں، چونکہ احکام پیدا کہاں سے ہوئے ہیں، یہ آداب کیوں سکھانے ضروری ہو گئے ہیں؟ اس لیے کہ سوسائٹی کے اندر زنا کی طرف میلانات کا خاتمہ کیا جائے. تو اب شرمگاہ آ گئی. جی، یعنی شرمگاہیں کیا ہیں؟ اندیشے کی سب جگہیں. لفظ بھی وہ استعمال کیا ہے کہ جو اصل میں بہت تعمیم رکھتا ہے اپنے اندر. اندیشے کی جگہوں کی حفاظت کرو. مقصود ظاہر ہے وہی ہے کہ جن میں جنسی خواہش یا جنسی میلان یا جنسی کشش ہو سکتی ہے، تو ان کی حفاظت کرو. حفاظت کرنے کا لفظ جب آپ استعمال کر رہے ہیں تو یہ محض ڈھانپنا نہیں ہے، بلکہ وہ جو باطن کا میلان پیدا ہوتا ہے وہ بھی نہ ہو، اور ہر وہ جسم کا حصہ جو اس جانب لے جانے کا باعث بن رہا ہے اسے ڈھانپ لو. تو اب گویا کیا ہوا؟ آپ کو بتایا گیا کہ اصل مقصود کیا ہے اور اس کا اطلاق آپ نے کیسے کرنا ہے. یہ چھوڑ دیا گیا، اس لیے کہ انسان بہت اچھی طرح سمجھتا ہے ہر کلچر میں اس کی نوعیت بالکل الگ ہو جائے گی،
لیکن لباس کے جتنے آداب پر آپ گفتگو کرتے ہیں اصل میں وہ حفظ فروج کی سادہ تعبیر کے اندر چھپے ہوئے ہیں. شرمگاہوں کو حفاظت کرنا. یعنی اصل میں لباس کا ایک پہلو تو وہ ہے نا کہ وہ آپ کے لیے زینت کا باعث بنتا ہے. یعنی آپ لباس اس لیے پہنتے ہیں کہ آپ اچھے لگیں. یہ پہلو تو ظاہر ہے کہ یہاں موضوع نہیں ہے. لیکن لباس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ باطن میں کیا ہے، زنا کا، بدکاری کا میلان نہ پیدا ہو. یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ میلان جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ نگاہ ہے، پھر وہ ظاہر ہے کہ دل کی کیفیات کی طرف منتقل ہوتا ہے، پھر انسان کے جذبات میں ایک خاص طرح کا ہیجان پیدا کرتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ آپ کے اعمال سے چیزیں سرزد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی اس میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ ان اعضاء کو نمایاں کیا جائے جب یہ خواہش پیدا ہوتی ہے جو دوسرے کے لیے باعث کشش ہو سکتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا یہ سب کچھ. جب یہ سب ایسے ہی ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ حفظ فروج کا یا حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ فیصلہ کریں اس بات کا کہ کس کس جگہ سے در اندازی ہو سکتی ہے، تو اس کو آپ روکیں. تو لباس کے جتنے پہلو ہیں، یہ جو آپ عام طور پر پڑھتے ہیں کہ بھئی فلاں فلاں چیزیں جو وہ سطر کی چیزیں ہیں، فلاں چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے، وہ پھر ہمارے فقہا نے اس چیز کو سامنے رکھ کر آگے متعین کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ کی کتاب کا طریقہ بالکل مختلف ہے. یعنی اس میں اصل بات بتائی گئی، اس کا اصلی ہدف بتایا گیا، اور اس کے بعد آپ پر چھوڑ دیا گیا کہ اب اپنے لباس میں، نشست و برخاست میں، اٹھنے بیٹھنے میں اب آپ نے ان چیزوں کا لحاظ کرنا ہے. یہ نہیں کہ ایک دھجی اپنے اوپر ڈال لی ہے تو چلیے شرمگاہ چھپ گئی. نہیں، حفاظت کرنی ہے اس کی. کس سے؟ نگاہوں سے، میلان سے، کشش سے. تو اب اس کو پھیلاتے چلے جائیے. سمجھ گیا.